سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے اس پیغام کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ بلغ لفظ جو ہے نا، اس میں پڑھنے میں بھی کیا لگتا ہے؟ زور لگتا ہے نا۔ بلغ زور لگتا ہے، لام کے اوپر شد ہے۔ بلغ یہ باب تفعیل سے ہے، گرامر کے روح سے نا باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے، اس میں تکلف شدت پائی جاتی ہے۔ بلغ زور لگا کر، پورا زور لگا کر، اپنی جان کھپا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت خود قرآن نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا نا، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک نہ پہنچایا، تو تم نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور اس تبلیغ کے تحت اس صورت میں 4 مسئلے آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی دین پر بھی نہیں ہو، حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم رہو، اسے قائم رکھو۔ تورات اور انجیل کے احکام کو من و عن تسلیم کرو، اور تسلیم کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں پر لاگو کرو۔ یہ پہلا حکم تھا، پہلا مسئلہ۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، میرے پیغمبر اپنی تبلیغ کے اندر یہ مسئلہ بھی تو بیان کر کہ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ کون ہے؟ عیسائیوں کے مختلف نظریات ہیں۔ عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اللہ مسیح کی شکل میں آ گئے، اللہ مسیح ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں اللہ نے اپنے سارے اختیارات کن کو دے دیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام متصرف فی الامور ہیں، سارے کاموں میں ان کا اختیار چلتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا بھی نظریہ یہی ہے نا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اختیار دے دیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو کیا دیے؟ اور یہ ولیوں کو ولی خود نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کو کیا دیے؟ اختیار دیے ہیں۔ بالکل عیسائیوں کا بھی تو یہی نظریہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دیے؟ اختیار دے دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام امور میں خود مختار ہیں۔ اور آج ہمارے لوگوں کا بھی اولیاء اللہ کے متعلق، انبیاء کے متعلق یہی ہے کہ وہ مختار کل ہیں، مختار کل، سارے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ کیا ہیں؟ لقد، اگر عیسائی یہ کہیں تو وہ کافر، اور ایک
لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ بات کہے تو مسلمان ہوگا. عیسائی اگر عیسی علیہ السلام کو ماننے کے باوجود جب یہ بات کریں کہ عیسی علیہ السلام کیا ہیں؟ الہ اور معبود ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورۃ مائدہ کھولیں ذرا. سورۃ مائدہ آخری رکوع ہے. یہی سورۃ مائدہ چل رہی ہے. 7واں سپارہ ہے اور 6واں رکوع ہے. صفحہ نمبر 301. 5واں رکوع ختم ہو رہا ہے 7ویں سپارے کا اور 6واں شروع ہو رہا ہے. کھول لیجیے 301 صفحہ. رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے 6واں رکوع. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لینا. قرآن ہے جی، قرآن ہے نا سامنے آپ کے ہے نا. معنی یہی ہے جو نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے. میں نے غلط تو نہیں کیا. اتخذونی، کہ تم مجھے بنا لینا، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لینا، الہین، الہین تثنیہ ہے، الہ واحد، الہین تثنیہ، اور آلہہ جمع کی ہے. تم مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا. تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو تو جانتا ہے اس کو اچھی طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا. کیوں؟ میں کیوں نہیں جانتا اور تو کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، کیونکہ تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، غیبوں کو جاننے والا تو ہے، تیرے سوا. یہی معنی ہے کہ نہیں؟ انکا، بے شک تو، انتا، تو، دو دفعہ تو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہی علام الغیوب، غیبوں کو. یہ بنیاد ہے، عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، یاد رکھو. علم غیب، معبود کے اندر کتنی خوبیوں کا ضروری ہے؟ میں نے بتایا کتنی؟ دو. کون کون سی؟ علم اور قدرت. اور علم، صرف یہ دو خوبیاں کس کے اندر ہیں؟ یہ صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے سوا کسی بھی انسان کی یہ ذاتی خوبیاں نہیں ہیں. اللہ نے بے شمار خبریں اپنے نبی کو دی ہیں، جن کی ضرورت ان کو پڑی اللہ نے ان کو خبر دے دی. لیکن نبی کو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بات کا علم جب تک اللہ نے نہیں بتایا اس وقت تک نبی کو بھی پتا نہیں چلا. اور پورا قرآن بھرا پڑا، پورا قرآن. نہ جنات کو علم ہے، ہمارا نظریہ یہ جنات بھی عالم الغیب ہے، جنات کو بھی غیب کا علم نہیں. نہ فرشتوں کا غیب کا علم ہے، نہ انسانوں کو غیب کا علم ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں.
پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کو کہا کہ میں زمین میں اپنا کیا بنانا چاہتا ہوں نائب، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہو جو زمین میں کیا مچائے گی، فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم فرشتوں کو کہا. اور پھر آگے آدم کو کچھ چیزیں کے نام سکھا کر نا اور ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا، بھی بتلاؤ اس کا اگر تم جانتے ہو تو. انہوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا، خود اقرار کر رہے ہیں. پہلے اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم، چلو اللہ کی بات پر تو ہمیں یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں جی فرشتے بھی جانتے ہیں غیب پہلے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے خود فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا ہم. یہ فرشتوں کو ہوگی. پھر انسانوں کے بھی اللہ نے علم کی نفی کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ درخت نہیں کھانا اور وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، قسمیں کھائیں، درخت کھا بیٹھے. تو قرآن کہتا ہے کہ آدم بھول گئے. جب بھولنا جسے علم ہو وہ بھولتا ہے، علم والا. اللہ بھولتے ہیں، اللہ نعوذ باللہ بھولتے ہیں. اور ایک جماعت ہے ایسی جو دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول لگ جاتی ہے. کون سی جماعت ہے؟ یہ فقہ جعفریہ والا، یہ اہل تشیع، ان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ بدع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقیدہ بدع. بدع کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ کو غلطی لگی پھر اللہ کو سچ ظاہر ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. جیسے کل ایک آپ کو سنایا تھا، ایک کفریات سنائی تھی کہ غوث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر کیوں کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ اور عبد القادر جیلانی صاحب جا رہے تھے تو اللہ کا نعوذ باللہ پاؤں پھسل گیا، کیلے کے چھلکے پر پاؤں پھسلا تو گرنے لگے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا یار کتنا کچھ بڑا کفر. یہ لکھتے وقت اس کے دل میں، اس کے ہاتھ کو جنبش بھی نہیں ہوئی، اتنا اس کا دل نہیں کانپا کہ میں کیا کفر لکھ رہا ہوں. ہاں، اللہ کی صفت ہے القیوم. کیسے؟ القیوم، الحی القیوم. قیوم کا معنی کیا ہے؟ جو خود بھی قائم ہو اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہو. اور جو گر جائے وہ الہ اور معبود ہو سکتے. گرنے والا تو کیا ہے؟ کمزور، اور کمزور دنیا کو تھام نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ ساری باتیں. یہ عیسائی اگر یہ باتیں کہیں تو وہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر. لقد لام پہ تاکید والا، قد بھی تاکید کے لیے. پکی بات ہے کہ یہ لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ کافر ہو چکے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دے رہے ہیں، یعنی اللہ نے مسیح ابن مریم کو سارے اختیارات دے دیے ہیں. وقال